نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں پر دوائیں بہت معلوم ہوتی ہے لیکن پراپر ڈائگنوسس نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاج پراپر وے میں نہیں کرتے ہیں. آپ بھی جب ماسٹر ہو جائیں گے آپ ایسے ماسٹر بنیے جس طرح سے گاڑی کی آواز دیکھتے ہوئے بائک کا جو ہوتا ہے بنانے والا وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کہاں کل پورجے میں کہاں ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی آواز چینج ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کا دھواں نکل رہا ہے. اسی طرح سے آپ جب پیشنٹ کو دیکھیں گے اس کی بات سے, اس کی چال سے, اس کے بیٹھنے سے, اس کی زبان سے, اس کے چہرے سے تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لم سر قریب تک یہ اس پیشنٹ کو یہ بیماری ہے. پھر اس میں آپ جو ہے جب اس کو ڈیفرینشیل ڈائگنوسس کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جہاں تک ایلوپیتھ اور یونانی آیورویدا کی بات ہے, جیسا ہے ایناٹمی ہے, فزیولوجی ہے, پیتھولوجی ہے, یہ تو سب کو پڑھنی ہے. جب تک آپ پڑھیں گے نہیں تو جس چیز کے بارے میں آپ آئیڈیا ہی نہیں لے سکتے ہیں. صرف علاج آپ کو اپنا کرنا ہوگا اور جب آپ اپنا ہی کریں گے تبھی فائدہ ہوگا. اس لیے کہ گورنمنٹ جو پیسہ خرچ کر رہی ہے آپ کو وہ یونانی کے نام پہ کر رہی ہے. اگر آپ ماڈرن کی طرف جھکیں گے تو کہتے ہیں وہ سیٹ تو میں ایلوپیتھ میں پڑھا دیتا ہوں, دوڑتے کیا, یا وہی سسٹم کو میں یہاں کر دیتا ہوں جیسے چائنا میں چل رہا ہے. چائنا میں سر MBBS بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں وہاں کے سسٹم کو بھی کر لیتے ہیں. جب یہ گورنمنٹ کرے گی تو پھر چلانے لگیں گے کہتے یہ تو گڑبڑ کر دیا, یہ تو یونانی کو ختم کرنے کے موڈ میں آ گئے. تو ہم کو اسی طرح سے چاہیے پہلے ہم اپنی پیٹھی پہ زور دیں اور اپنی پیٹھی کے ساتھ آپ اس پیٹھی کو بھی ڈاک کر لیں تاکہ اس کے سائڈ افیکٹس تو معلوم ہو. ہم سب جانتے ہیں حکیم اجمل خان صاحب کے بارے میں لگا ہوا ہے. کے بارے میں حکیم اجمل خان صاحب نے ایلوپیتھ کے ساتھ ایلوپیتھ کو اس لیے الاؤ کیا سر کہ جب آپ کو ایمپیسیلین, ٹیٹراسائکلین یا کسی ماڈرن ایلوپیتھک دوا کا سائڈ افیکٹ نہیں معلوم ہوگا اور پیشنٹ آپ کے پاس علاج کے لیے آئے گا تو آپ ڈائگنوسس کیسے بنائیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ایلوپیتھک دواؤں کا سائڈ افیکٹ, تو آپ کہیں گے کہ سو جاؤ کسی وجہ سے بچ پا رہے ہوں گے. اگر آپ کو پتا ہوگا تو بتائیں گے تم نے یہ میڈیسن تو نہیں لیا تھا, یا وہ بتائیں گے سر میں نے یہ میڈیسن لیا, تب آپ بتائیں گے ہاں اس کے سائڈ افیکٹ ہے, تم کو خارش ہو رہی ہے, کھجلی ہو رہی ہے, ڈائریا ہو رہا ہے, نیند آ رہی ہے, تب بتائیں گے. کسی پیشنٹ کو سپوز یہ انسیجن لگا ہوا ہے آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہیں کٹ گیا ہوگا, گر گیا ہوگا, لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ نہیں اس کو پتھری کا آپریشن ہوا تھا, نہیں اس کو گردے کے آپریشن میں یہ انسیجن لگا ہوتا ہے, نہیں اس کو بچے کی پیدائش میں یہ انسیجن لگا ہوتا ہے. اس لیے حکیم اجمل خان صاحب نے زور دیا تھا کہ ہمارے بچے جب یہ ماڈرن کی یہ دواؤں کو جانیں گے, سرجری کو جانیں گے تو ان کو اپنی ڈائگنوسس بنانے میں آسانی ہوگی. اور پھر جب وہ اپنے سسٹم سے آئیں گے, جیسا حضرت نے کہا کہ ہمارے یہاں جو الگ اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے یہاں ٹیمپرامنٹ کا کنسیپٹ ہے, ہمارے یہاں اخلاق کا کنسیپٹ ہے. جب اس سے کریں گے آپ جانتے ہیں کہ ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے ہیں اور چاروں میں سے 102 فیور سب کو ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چاروں بچے 4 طرح کا بہیویئر کرتے ہیں. ایک بچہ کہے گا ہم کو سونے رہے ہو, ایک کہے گا چاروں سب لوگ آ کے ہمارے پاس بیٹھے رہو, ایک گھومے گا پھرے گا. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں اسی 102 فیور پہ ایک ہی ماں باپ کے 4 بچے ہیں, اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ٹیمپرامنٹ کا کنسیپٹ ہے. اور جب اس کو آپ یونانی طریقے علاج سے دیں گے تو آپ کو فائدہ پہنچے گا. آج ماڈرن کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ علاج کریے, آپ آئیے ہمارے ساتھ کریے, اور آج ہو بھی رہا ہے. تکمیل الدین کالج آپ کا جو ہے MOU کر رہا ہے, سب کی یونیورسٹی سے کر رہا ہے, PGMB سے کر رہا ہے, آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے کر رہا ہے. تو کہاں کوئی منع کر رہا ہے آپ کو؟ شرط یہ ہے کہ آپ تیار تو ہوں. آپ تیار ہونے کے لیے بڑھے تو آپ اس میں تو نہیں ہے کہ سفر کاروبار گزر گئے اور غبار دیکھتے رہے. یعنی آپ کھڑے ہیں وہاں پہ, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں اور کارواں آپ کے سامنے سے نکل گیا. آپ کو اس کو اسٹریم میں آنا پڑے گا, اس اسٹریم میں ریس کرنا پڑے گا اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا جو اپنے بچوں کو جو خاص طور سے فرسٹ ایئر میں آئے ہیں کہ اپنا ایک ذہن بنا لیں اور ذہن کو اس لیول تک لے جائے کہ جب تک وہ PG کمپلیٹ نہ کر لیں. اس لیے کہ اگر وہ 3rd ایئر میں موڈ بنائیں گے, 4th ایئر بنائیں گے, 5 بنائیں گے تو پیچھے کی چیزیں بھی چھوٹ ہو جائیں گی. پھر ان کی ریکوری میں کورنگ میں بہت زیادہ ٹائم ہوگا اور ٹائم نکل چکا ہوگا. بہتر یہ ہے کہ آپ ابھی سے اپنا ایک ذہن بنا لیں اور ذہن بنا کے جب آپ کام کریں گے تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب آپ نیک نیتی سے کوئی بھی کام کریں گے تو آپ کو کامیابی ملے گی. آپ کو رائے دینے میں, مشورہ دینے میں کوئی بھی سسٹم آپ کو منع نہیں کرتا. صرف یہ آپ کے اپنے دماغ میں خواہش ہے کہ ہمیں کوئی ریسپیکٹ دے گا یا نہیں دے گا. اور
اس دور میں جیسا کہ موبائل کا دور چل رہا ہے، جب تک آپ آگے نہیں بڑھیں، میں ایک اور ایگزامپل دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں سر، کہ ایک لوک سبھا آیوگ کے چیئرمین تھے، یہاں لکھنؤ میں رہا کرتے ہیں آفٹر ریٹائرمنٹ، ان کے پاس لکھنؤ کالج کے بھی بچے گئے اور الہ آباد کالج سے، دونوں گورنمنٹ کالج کے بچے گئے. انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بات کو کیا کرتے ہیں؟ تو لکھنؤ کے بچوں نے کہا آرتھرائٹس. اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ گیسٹرائٹس. اور پوچھا الہ آباد میں سے پوچھا تو